میں ہوں آپ کا ہوسٹ کفایت حسین، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ذہنی تناؤ، سٹریس مینجمنٹ، اس پہ آج ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے مس سمیرا بٹی، جو کہ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے، سرٹیفائڈ ایڈکشن اسپیشلسٹ ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے کہ ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ کیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں گے. جی کفایت صاحب، سٹریس جو ہے وہ ایک مینٹل کیفیت ہے، یا آپ اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی دباؤ یا تناؤ. یہ پہلے اس کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے. سٹریس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک ایموشنل رسپانس ہوتا ہے جب کبھی آپ جو ہے وہ ایک دم ایک خطرے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، یا اچانک سے آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا پرابلم آ جاتا ہے، اچانک سے جو ہے وہ آپ کو کسی تشویشناک جو ہے وہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کی باڈی کا ایک رسپانس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ رسپانس. سٹریس کی صورت میں آپ کا جو باڈی ہے وہ کیمیکل ریلیز کرتی ہے، سٹریس ہارمونز ریلیز کرتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ بے شمار نفسیاتی، جو جذباتی اور جسمانی جو علامات ہیں اس کو فیس کرتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کرنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ سٹریس جو ہے وہ کتنے سیریس پرابلم ہے. بہت سارے لوگ بس کوئی بھی ریزن ہو تو بس کہتے ہیں میں سٹریس میں ہوں، اور اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. سٹریس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے، اور ہم اگر کچھ اپسیٹ ہے تو ہم کہتے ہیں ہم سٹریس میں ہیں. حالانکہ یہ بہت چھوٹا پرابلم نہیں ہے، یہ بہت بڑے لیول پہ جو ہے. انفیکٹ ایک اسٹڈی اگر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اس کے ریزلٹس، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ 75% جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، کرونک سٹریس کا شکار ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہے تقریباً جو فیمیل ہیں اس کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل. اور اس میں ایج جو ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے. جیسے کہ جو کم ایج کے لوگ ہوتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ ان میں سٹریس زیادہ ہوتا ہے، جیسے 18 سے 24 یا 35. اور اگر 55 ایج کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ سٹریس جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں. خیر، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں سٹریس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا ہے. ایون کہ لائف کے ہر ایریے میں آپ گھر سے بات کریں، گھر کی بات کریں تو ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں، گھر میں آپ کو لوگ ملیں گے سٹریس میں، ورک پلیس پہ آپ کو لوگ سٹریس میں ملیں گے. ایون کہ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہوتے ہیں، چاہے وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں یا فزیکل سے ریلیٹڈ ہیں، ہر فیلڈ میں جو ہے وہ سٹریس ہر انسان میں موجود ہوتا ہے، اور لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا آج. کون سے ایسے حالات، واقعات ہیں جو ذہنی دباؤ کی وجہ بنتے ہیں؟ بے شمار ایسی ریزنز ہیں. جیسے اگر کوئی کسی کا پیارا جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ اس کے میٹر کرتا ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ باؤنڈری کیسی ہے، آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیسا ہے، اس کی رشتے کی نوعیت کیسی ہے. کوئی آپ کا بہت قریبی آپ سے دور ہو جاتا ہے، سپریشن ہو جاتی ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آپ کا سٹریس کی سمٹمز آپ میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ورک لوڈ ہے، آپ کی کام کی جگہ پہ آپ پہ بہت زیادہ پریشر ہے، سٹریس ہے. فائنینشیل پرابلم بہت بڑا جو ہے وہ وجہ بنتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پہ اگر بہت قرضہ ہوتا ہے تو وہ بندہ بالکل آپ کو ڈفرینٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. کسی کے فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں تو اس کا اچانک موڈ چینج ہو جاتا ہے، اچانک اس کی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کوئی بھی لائک انٹر پرسنل ریلیشن شپ ایشوز ہوتے ہیں، اپنی ہی فیملی میں آپ کے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوتے. کوئی ایک بندہ آپ کے لیے ٹاکسک ہوتا ہے، آپ کے لیے بار بار مسائل جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے، آپ کی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی، وہ وجہ بن جاتی ہے جو ہے نا وہ سٹریس کی. اس کے علاوہ بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی فیملی ممبر میں، یہ عموماً بڑی ایج کے لوگوں میں ہوتا ہے کہ ان کا کوئی کرونک پرابلم چل رہا ہے، بہت عرصے سے وہ بیمار ہیں، کسی جسمانی بیماری کا شکار ہیں، تو وہ بھی کرونک سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو بہت عرصے سے ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور عموماً دیکھا گیا کہ کسی ایک بندے کی جو ہے وہ گھر میں کوئی ایک فرد ہوتا ہے جس کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک بیمار بندہ اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے، اور وہ بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بہت عرصے سے یا ایسی بیماریاں جس میں کرونک ڈیزیز ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، اس طرح کی بیماریاں بھی آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کر دیتی ہیں، وہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں بڑی انٹرسٹنگ ایک اسٹڈی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس میں دیکھا گیا کہ جی کیا وجوہات ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں.
اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، جیسے انہوں نے یہ کہا کہ جی کچھ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ فیمیل ہوتی ہیں جو ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتی ہیں۔ اب ایک اور جو وجہ تھی وہ یہ انہوں نے کہا جی 34% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اوور آل دوسروں کی کامیابی کے ساتھ، دوسروں کے فائنینشیل سٹیٹس کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جاب کی بات کی جائے تو جاب میں ایسے لوگ جن کو فوراً انسٹنٹ کسی ای میل کا رپلائی کرنا ہوتا ہے یا کسی میسج کا فوراً رپلائی کرنا ہوتا ہے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 80 to 24% ایسے لوگ ہیں یا اس ایج کے ایسے لوگ ہیں جو جن کا ریشو 55% ہے، وہ اوور آل اپنی سکسیس کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ انٹرسٹنگ فگرز تھے، پرسنٹیج تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 22% ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ کوئی قرض ہوتا ہے، ان کو دینا ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو لے کے بہت سویئر کرونک ڈپریشن تو نہیں، اسٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی وجوہات ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کے جو انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہے، لائک پارٹنر کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں، اور اسپیشلی پاکستان کی بات کروں تو یہاں ڈومیسٹک ایشو جیسے ساس بہو کا پرابلم، یہ پراپر ڈاکومنٹیشن ہے، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی، کہ اس میں بہت زیادہ ایشوز ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس وجہ سے پرابلم بڑھتے بڑھتے ٹاکسیسٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کبھی کبھی پورے گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹریس ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ذہنی تناؤ میں رہتے ہیں، آل دا ٹائم ذہنی تناؤ میں رہ جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ نتیجتاً کیا ہوتا ہے، کسی نے سوسائڈ کر لی ہے، کسی کی سپریشن ہو گئی ہے۔ جو ہے میرے پاس کچھ ایسے بہت سارے کیسز آئے ہیں۔ کیسز اس طرح کے ہیں کہ جنریشن گیپ ہے، جیسے پیرنٹس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ جیسے میرے پاس ایک ریسنٹ کیس ہے، میں جہاں شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری ایک پیشنٹ تھی، اب اس کا کمیونیکیشن گیپ شروع سے رہا۔ ہوا یہ کہ پیرنٹس نے اس کو بچپن سے پیمپر کرنا شروع کر دیا، ہر چیز کی اویلیبلٹی تھی، سب کچھ تھا، اس کو آزادی دی۔ جیسے وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اس نے آزادی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی۔ اب کیا ہو گیا، پیرنٹس نے کہا نہیں جی ہماری تو بڑی باؤنڈریز ہیں، کلیئر باؤنڈریز ہیں، اب تو یہ ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس نے سیلف ہارم پہ چلی گئی، سیلف ہارم کرنا شروع کر دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ریزنز ہوتی ہیں نا، وہ اس پہ کام کر لیا جائے تو آپ ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتے، اور اس کے وجہ سے جو آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں آپ اس سے بچ جاتے ہیں۔ ویسے کس عمر کے لوگ زیادہ تر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو ریسرچ جو 55+ لوگ ہوتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار نہیں رہتے، ایز کمپیئر ٹو 18 سے 35-40 تک جو لوگ ہوتے ہیں وہ 70% جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور باقی جو 7% ہوتے ہیں وہ 55+، اور باقی کا جو ایج گروپ ہے وہ ادر 20% اس میں آتا ہے۔ اس میں جو ذہنی تناؤ ہے، اسٹریس مینجمنٹ ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے یا خواتین کی تعداد زیادہ ہے، کس حد تک ہے؟ اس میں جو ہے نا فیمیل کی تعداد زیادہ ہے، فیمیل اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے مینجمنٹ کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ وہ جب برن آؤٹ ہو جاتی ہیں وہ اس کو بہتر نہیں کر سکتی، اس سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ ان کو باہر جانے کے، ہینگ آؤٹ کرنے کے، فرینڈ سے ملنے کے، اسپیشلی یہاں پہ اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی جو ہے ایموشنل وینٹیلیشن کر سکیں، وہ کسی سے بات چیت کر سکیں، وہ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں۔ بس سب سے زیادہ جو ہے وہ اسٹریس میں فیمیل جاتی ہیں، کیونکہ ان کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، اپنے پرابلمس ہیں، بچوں کے پرابلمس ہیں، ہر چیز کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اسٹریس ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فیمیل اکثر کمپلین کرتی ہیں فٹیگ ہے، نیند، کیونکہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، چڑچڑاپن ہے۔ اور میں نے دیکھا میرے پاس جو کیسز آتے ہیں کہ یہ لڑکی پہلے جو ہے وہ ہر چیز کو اچھے سے ہینڈل کرتی تھی، اب تو یہ مسکرانا بھول گئی، اب تو یہ اگریسو ہو جاتی ہے، پہلے ایسی نہیں تھی۔ وہ ہوتا یہی ہے کہ بہت زیادہ وہ دباؤ کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ ریزنز ایسے ہوتے ہیں، اس سے ڈیمانڈ زیادہ کی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اب سچویشن جو ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور اسٹریس آپ کو تبھی فیل ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات آپ کے کنٹرول سے باہر جا چکے ہیں، اور آپ خود کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، ابلٹیز کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ادروائز اسٹریس کو ہینڈل کرنا ہیلدی ہوتا ہے، لائک آپ کے پاس تھوڑا بہت اسٹریس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو آپ اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا حل نکال لیں گے۔ لیکن جب وہ جو سچویشن ہوتی ہے، حالات آپ کے بیونڈ چلے جاتے ہیں، آپ کے کنٹرول سے باہر چلے جاتے ہیں، تب ہی آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں۔ سب سے جو میرا اہم سوال ہے کہ اسٹریس کو ریلیز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی مرد
یا کوئی بھی خواتین سٹریس میں ہیں, آپ ان کو کچھ ٹپس بتا سکتی ہے کہ وہ اپنے سٹریس مینجمنٹ کو کیسے بہتر کر سکتی ہے, یا سٹریس سے نکلا جا سکتا ہے, یا سٹریس کو ریلیز کیا جا سکتا ہے؟ اسٹریس کو ریلیز کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کچھ ایسی ٹپس ہیں جو آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسٹریس سیریس کتنا ہے, یہ جو ذہنی تناؤ ہے وہ کس طرح سے آپ کی جو لائف ہے اس کو کیسے بری طرح امپیکٹ کرتا ہے, کس طرح یہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جیسے یہ 3 جو میجر ایریاز ہیں اس پہ بری طرح وہ اس کو بری طرح متاثر کرتا ہے. جیسے سائیکولوجیکلی, ٹھیک ہے, ایموشنلی, جذباتی طور پہ آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں, نفسیاتی طور پہ آپ اس سے بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں, اور آپ کے رویوں میں نمایاں جو ہے وہ چینج آتا ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جذباتی طور پہ کس طرح یہ آپ کو متاثر کرتی ہے, اس میں یہ کہ آپ ہر ٹائم سیڈنس ہوگی, تشویش ہوگی, ڈرے ہوئے ہوں گے, جس کو ہم انگزائٹی کہتے ہیں, ڈپریشن کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ تر مینٹل ڈس آرڈرز ہیں اس کے پیچھے وجہ ہی اسٹریس ہوتی ہے, جس میں 40% انگزائٹی ہے, 50% ڈپریشن ہے. باقی کچھ لوگ جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ سیلف ہارم میں چلے جاتے ہیں. جو سائیکولوجیکل امپیکٹس کی میں بات کروں, کچھ لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. 13% ایسے لوگ ہیں جو اسٹریس کی وجہ سے انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب حالات کو سے کیسے نکلیں. مثال کے طور پر پینڈیمک ہے, کووڈ ہے, وہ آیا, اس میں دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوئے, اور اس میں انہوں نے آگے فردر اس کو مینج نہیں کر سکے, تو مزید جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر میں چلے گئے, فزیکل ڈس آرڈرز میں چلے گئے. تو اس کو ہم اتنا ایزی جو ہے وہ نہیں لے سکتے. اب جذباتی طور پر اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتے ہیں, اچانک سیڈنس ہو جاتی ہے, اریٹیبلٹی ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, اگریشن, اینگر. میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز جو ہے جس طرح اسٹریس کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس دل کوئی بات نہ کرے ہم سے, ایون کہ ریزن بھی نہیں ہوتا, اور خواہ مخواہ وہ اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی بھی چیز کو ہینڈل نہیں کر پاتے, برداشت بہت کم ہو جاتی ہے, اور ایون کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو تھپڑ دے مارے, ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا میں نے تو کچھ کہا نہیں ہے, تو یہ مجھے انہوں نے تھپڑ کیوں رسید کر دیا. ایون کہ وہ ان کے پیچھے بیک آف دا مائنڈ چیزیں چل رہی ہیں, ایموشنلی وہ بندہ اسٹیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے سائیکولوجیکل کی بات کی, اور میں نے جو ہے وہ آپ سے جذباتی طور پر دیکھا, اسی طرح جو ہے وہ کچھ بیہیورل چینجنگس بھی آتے ہیں. بیہیورل چینجنگس کس طرح کے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, یا تو بہت زیادہ کھاتے ہیں, ہاں, یا پھر بہت ہارمفل فوڈ لیتے ہیں, یا ایکسیسو کھانا ہوتا ہے, یا بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں. الکوہل جو ہے اگر کوئی لے رہا ہے تو اس کا وہ بڑھ جائے گی کوانٹٹی اس کی جو ہے وہ, اس کے علاوہ کوئی اسموکنگ کر رہا ہے تو وہ زیادہ اسموکنگ کرنا شروع کر دے گا, اور اگر کوئی نہیں یوز کر رہا تو بھی وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فرسٹ اسٹارٹ جو ہے وہ اسموکنگ, اور وہ ڈرگز استعمال کرنا شروع کر دے. یہ بیہیورل چینجنگز ہوتے ہیں. پھر سوشل وڈرول ہونا شروع ہو جاتا ہے, کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اکیلے بیٹھنا ہے. کوئی آپ کو کہتا بھی ہے کہ آؤ ہم باہر چلتے ہیں, گھومنے چلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, لیکن آپ اس کمپنی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. میرے پاس ایک لاسٹ ٹائم بس کل ہی ایک آئے ہیں میرے پاس کلائنٹ, تو انہوں نے یہی کہا, ان کو یہی سارے سمٹمز تھے. تو اب کیا تھا کہ وہ خود کو الگ تھلگ انہوں نے کر لیا بالکل, اور انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ جو ہے نا وہ سلیپنگ پلز استعمال کی ہیں, کہ مجھے یہ لگا کہ بھائی اب حالات میرے ہاتھ میں نہیں رہے, اب میں کیا کروں, مجھے کوئی سلوشن نہیں مل رہا. تو میں نے بہت ساری نیند کی گولیاں کھائیں. میں نے کہا میں ایٹ لیسٹ سو جاؤں گا اور اس سے میری اوور تھنکنگ کنٹرول ہو جائے گی, جو کہ سلوشن نہیں تھا. اس کے بعد ان کا موڈ مزید خراب ہو گیا, مزید جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلمز ان کو نظر آئے. لیکن انہوں نے کہا پرابلم تو وہیں کا وہیں ہے, اسٹریس تو وہیں کا وہیں ہے, لیکن کیا ہے ایکچوئل میں یہ چیزیں اور زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک فار ٹائم بینگ آپ اس سے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ بیہیورل اور کچھ سائیکولوجیکل اور جو فیلنگ ہوتی ہیں وہ آپ کے اس میں ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے, امپیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگلا جو کویشچن آپ نے کیا کہ اس سے کیسے نکلا جائے, ٹھیک ہے, تو اس کی کچھ ٹپس ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اسٹریس جو ہے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کو سمٹمز ہو رہے ہیں, لائک فار ایگزامپل مائیگرین ہو رہا ہے, آپ کا ہیڈ ایک اسٹارٹ ہو گیا, تو اس وقت آپ پریشر میں تو نہیں ہیں. جب بھی آپ کو سر میں درد ہوتا ہے تو اس وقت آپ کسی پریشر میں ہیں, لائک آپ کو فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا آپ اپنے بریک اپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا جو بھی آپ کی زندگی میں ایسے حالات چل رہے ہیں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا, اس کے ساتھ آپ نے ایسوسیٹ کرنی ہے سمٹمس. اگر وہ سمٹمز اس وقت ہو رہی ہیں جب آپ پریشر کو محسوس کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ اسٹریس میں ہیں, آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر جو ایک چیز یہ ہے, پھر آپ سمجھیں کہ آپ کو اسٹریس ہے, اب کرنا کیا ہے کہ جی آپ نے کوشش کرنی ہے کچھ ایسے سولوشن فائنڈ آؤٹ کریں جو آپ کر سکتے ہو.
جو آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کے ہاتھ میں ہے, پریکٹیکلی آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے, وہ آپ کریں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, تو اس کو آپ نے ٹائم پہ چھوڑنا ہے. تب آپ کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ آپ مزید اپنے آپ کو پریشان کریں, اس سے آپ کو سلیپ ڈسٹربنس ہوگی, آپ کا جو ہے موڈ خراب ہوگا, مزید چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گی. اب پہلے کیا کہ آپ نے ریکگنائز کیا کہ واقعی آپ کو سٹریس کی علامات ہیں, سائن اینڈ سمٹمس ہیں, وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد جو دوسرا سلوشن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے فار ایگزامپل اگر وہ ریلیٹڈ ٹو ورک ہے یا کوئی آپ کے اوپر ورک لوڈ ہے, تو آپ دیکھیں آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو شیئر کریں. اپنی سم ٹائمز آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک گھر میں ایک بندہ ہوتا ہے جو سب کی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ خود اس کی ذمہ ہوتی ہیں, میں یہ بھی کر لوں گا, میں وہ بھی کر لوں گا. وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کے بعد نفسیاتی بیماریوں کی طرف ایزیلی چلے جاتے ہیں. تو اپنی رسپانسبلٹیز کو شیئر کرنا ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر ہو سکے تو اپنے کچھ کام جو ہے نا دوسرے لوگوں کو سونپ دیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکیں جتنا آپ کر سکتے ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ کچھ سٹیپس ہیں کہ آپ نے اپنی چیزوں کو پرائورٹائز کرنا ہے. وہ کام جو زیادہ اہم ہے وہ کر لیں, جو زیادہ اہم نہیں ہے ان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اور اس سے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سیلف کیئر, کہ سیلف کیئر جو ہے اس کا خیال رکھیں, اپنی نیند کا خیال رکھیں, ایکسرسائز کریں, کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے جو ہے وہ انڈورفن ریلیز ہوتا ہے جو اٹ سیلف آپ کو آل دو جب اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک چیز کافی نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا جو موڈ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. تیسری جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو بی مائنڈفل رہنا ہے. اب ہماری اکثر یہ عادت رہتی ہے نا, آپ نے دیکھا کہ اگر ہم کسی پارٹی میں ہیں تو ہم اپنی جاب کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اگر ہم جاب میں ہیں تو ہم گھر کے ایشوز کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ پہ ہیں تو ہم گھر والوں کا یا کوئی اور پرابلم ہمارے مائنڈ میں یہ, تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم مائنڈفل نہیں رہتے. تو جس جگہ پہ آپ ہیں اس ٹائم آپ نے اسی میں رہنا ہے, اس کو ہم مائنڈ فلنس کہتے ہیں. اور اس کی ٹیکنیکس بھی ہیں. اگر آپ کی یہ ہیبٹ نہیں ہے, آپ مائنڈ فل نہیں رہتے, تو اس میں گراؤنڈنگ ٹیکنیکس ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ اپنے 5 سینسز کو انوالو کریں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ 4 تھنگس ٹو سی, 5 تھنگس ٹو سی, 4 تھنگس ٹو ٹچ, 3 تھنگس ٹو لسن, 2 تھنگس ٹو اسمیل اینڈ 1 تھنگ ٹو ایٹ. تو یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ اگر آپ کہیں سوچ رہے ہیں, ماضی کی بات سوچ رہے ہیں یا آپ فیوچر کی بات سوچ رہے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو واپس لا سکتے ہیں اور فوکس رکھنا ہے. لائک اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں, پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, میرا فوکس اس پہ ہے, لیکن اگر میری مائنڈ میں کچھ سوچ چل رہی ہے پرانی, تو اس سے میں ڈسٹرب ہو جاؤں گی, میرا فوکس نہیں ہوگا اس پہ, اور میرے فیشل ایکسپریشن نظر آ رہے ہوں گے کہ بھئی میں یہاں پہ نہیں ہوں. تو یہ چیز پریشان کرتی ہے. تو آپ نے ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے, یو ہیو ٹو بی مائنڈفل. اور ایک نیکسٹ ٹیکنیک ہے وہ یہ کہ ٹائم آؤٹ لے لیں. ٹائم آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تھک گئے ہیں, چاہے وہ آپ کے بے شمار ریلیشن شپ ایشو چل رہے ہیں, یا آپ کا ورک لوڈ ہے, یا آپ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے, تو آپ ٹائم آؤٹ لے لیں. آپ 2 دن 3 دن کہیں چلے جائیں, اپنے آپ کو فل ٹائم دیں, تاکہ آپ مینٹلی وہ انرجی جو ہے اس کو ریسٹور کر سکیں, اور دوبارہ سے آپ ان چیزوں کو جوائن کریں. تو ٹائم آؤٹ جو ہے یہ بھی ایک بیسٹ ٹیکنیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ریلیکسیشن ایکسرسائزز اپنی پریکٹس رکھنی ہے, اور اپنی نیوٹریشنس پوری رکھنے ہیں. سم ٹائم اگر آپ کا فوڈ بہتر نہیں ہے, آپ کے منرلس کم ہیں, وائٹامنس کی کمی ہے, تو اس سے بھی آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو اس پہ آپ نے اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے. آپ کی مائنڈ فل ایٹنگ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کھا رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا. اس سے آپ کا موڈ تو افیکٹ نہیں ہوگا, اس سے آپ کی سلیپ تو افیکٹ نہیں ہوگی. جیسے ہم رات میں جو ہے وہ بہت ہیوی کھانے لے لیتے ہیں, اس سے ہماری سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بہت ساری ایسی بھی خوراک ہوتی ہے, فوڈ ہوتا ہے, جس سے آپ کا موڈ ڈائریکٹلی ایسوسیٹ ہوتا ہے, اس سے آپ کا موڈ لو ہو جاتا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کے بارے میں آپ گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں, کسی سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو لاسٹ پہ ہے وہ میں یہی کہوں گی کہ آپ نے سلیپ کو لے کے بہت کنسرن رہنا ہے. اگر آپ نہیں سوتے تو یقین کریں وہ آپ کے اسٹریس کو ملٹیپلائی کرتا ہے, اور نہ صرف اسٹریس بلکہ باقی جو مینٹل ڈس آرڈر ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن, شیزوفرینیا, بائی پولر ڈس آرڈر, اس کی میجر ریزن جو ہے وہ سلیپ ڈیپریویشن ہے. آپ سلیپ یا تو پراپر سلیپ جو ہے وہ آپ لیتے نہیں ہیں, یا آپ کو نیند آ نہیں رہی کیونکہ آپ کے مائنڈ میں اوور تھنکنگ چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی سلیپ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. سلیپ سیلف کیئر کی بات کروں تو نیند ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اپنی 8 گھنٹے کی کم از کم نیند لینی ہے. نمبر 2 پہ آپ نے سیلف کیئر جیسے ایکسرسائز ہے وہ کرنی ہے, اور اپنے فوڈ کا خیال رکھنا ہے. نمبر 3 آپ نے ہیلدی ریلیشن شپ رکھنے ہیں. اوائڈ کریں ٹاکسک ریلیشن شپ کو, برے لوگوں کو. اس کے علاوہ جو ہے وہ لائک اینڈ پہ یہی کہوں گی کہ اگر کوئی چیزیں آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے تو ان کو چھوڑ دیں, اس کے پیچھے نہ لگ رہے, کیونکہ آپ کی انرجیز اتنی نہیں ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. اگر کوئی ذہنی تناؤ یا سٹریس کا شکار ہے
ان کو کہاں سے ہیلپ لینی چاہیے اور بر وقت لینی چاہیے؟ اگر تو یہ جو ٹپس ہم نے ڈسکس کی ہیں اگر یہ کام نہیں آ رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹرائی کر رہے ہو خود اپنے اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے تو نہیں ہو پا رہا, تب آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ پروفیشنل ہیلپ کس کی لینی ہے؟ آپ سوشل ورکر سے ہیلپ لے سکتے ہو, سائیکیٹرسٹ سے, سائیکالوجسٹ سے. اور ابھی تو پاکستان میں اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے یوٹیوب چینلس پہ, سوشل میڈیا پہ میں دیکھتی ہوں کہ کافی لوگ جو اس میں انٹرسٹ بھی لیتے ہیں, اویئرنیس سیشنز بھی ہوتے ہیں. سائیکالوجسٹ سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, ان سے اپنے پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگے کہ اس کے ساتھ اور مینٹل ڈس آرڈرز ہیں تو آپ سائیکیٹرسٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں, آپ اپنی فیملی میں ارد گرد ایون کہ ایسے فرینڈس کے ساتھ بات کریں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, جو آپ کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جو آپ کو جج نہیں کرتے, ان سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہو. لیکن یہ کہ فار ٹائم بینگ اپنے آپ کو آپ ریلیکس کریں تاکہ یہ جو ذہنی دباؤ ہے وہ آپ کو باقی بیماریوں اور جو کیسے نفسیاتی بیماریوں یا جسمانی بیماریوں کی طرف نہ لے جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اسٹریس کو مینیج نہیں کرتے تو کرونک اسٹریس میموری لاس کا باعث بنتی ہے, اور پرماننٹ جو ہے وہ آپ کے سلیپ پرابلمس ہو جاتے ہیں, سلیپ ڈس آرڈر, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈائجسٹیو ایشوز, اسٹمک کے پرابلم ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا باؤل سنڈروم جو ہے وہ آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں پرماننٹلی. تو اس کو ہم ایزی نہیں لے سکتے. اگر آپ خود سے نہیں کر سکتے آپ پروفیشنل ہیلپ لیں, اور میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ذہنی تناؤ یا بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہے, کیا آیا وہ ڈرگ ایڈکشن میں بھی مبتلا ہو سکتے یا وہ ڈرگس کا استعمال کر سکتے, اور وہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ ڈرگ استعمال کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑی وجہ ہے ذہنی تناؤ کی. اور اگر کچھ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ڈرگس کچھ لوگ سٹارٹ ہی تب کرتے ہیں وہ جو سٹریس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. ایک انسان 30 سال کی اس کی ایج ہے, اس نے زندگی میں کبھی اسموکنگ نہیں کی, لائف میں ایسا اسٹریسر آیا, سپریشن ہو گئی, اور فوراً گیا وہاں سے شراب کی بوتل پی لی اور ساتھ میں اسموکنگ شروع کر دی, اور پھر کچھ دن بعد کوئی اور نشہ استعمال کر لیا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اسٹریس بہت بڑی وجہ ہے اسموکنگ کی طرف, ڈرگس کی طرف, سیلف ہارم کی طرف لوگ جاتے ہیں. اور اگر کوئی یوزر ہے تو وہ ابیوزر ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹریس آیا لائف میں, پہلے سے وہ ویسے یوز کر رہا ہے, کوئنلی یوز کر رہا ہے, جب ذہنی دباؤ آیا, کوئی پریشانی آئی, اس کو ہینڈل نہیں کر سکا, اس کو مینیج نہیں کر سکا, تو پھر اس نے کیا کیا, زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے اوور ڈوز سے آپ کو پتہ ہے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ڈیتھ ہوتی ہیں اوور ڈوز سے. تو سم ٹائم یہی ریزنز ہوتی ہیں کہ کوئی لائف میں ایسی, اور ہمیں بتاتے ہیں پیشنٹس. تو اگر آپ ریزنس پہ کام کر لیں, آپ بر وقت جو ہے وہ کنسلٹیشن لے لیں, اپنے ماہر نفسیات سے ڈسکس کر لیں, تو مزید جو پرابلمس جنم لیتے ہیں اس کے نتیجے میں اس سے بچ سکتے ہیں. اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم بڑے لیول پہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. لائک اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو اسٹریس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. آپ خود دیکھیں کہ 75% لوگ اسٹریس کا شکار ہیں, ہم اگنور کرتے ہیں. ہم بہت زیادہ ڈیوٹی ٹائمنگز, اگر میں یہاں اگزامپل بتاؤں تو 36 گھنٹے جو ہے وہ ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ اس میں کیا وہ سوتا ہوگا, وہ کیسے سوتا ہوگا, اس کے کھانے کی وہ روٹین نہیں ہے. اور میں نے یہ دیکھا اکثر وہ بیچارے جس چائے لے رہے, چائے کے کپ لے رہے ہیں اور بس گزارا کر رہے ہیں اور بس ڈیوٹی کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ہر لیول پہ, چاہے وہ اسکول ہے, چاہے وہ میڈیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہیں, وہاں آپ نے اس کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو منتھ میں 2 دفعہ ایسے مینٹل ہیلتھ ڈے رکھنے چاہیے جہاں آپ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال کیسے رکھنا ہے, آپ نے اسٹریس سے کیسے بچنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ منتھ میں 1 دفعہ 2 دفعہ آپ ان کو ٹائم آؤٹ دیں, ان کو کہیں کہ آپ اپنی انرجی کو ریسٹور کریں تاکہ ورک لوڈ اور پریشر کو وہ کم محسوس کریں. ٹھیک ہے, یہ چیز ہو سکتی ہے. اسکولز میں جو ہے آپ کے پاس مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہونے چاہیے جو ٹائم پہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ آگے مزید جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف لوگ نہ جائیں, لوگ جو ہے وہ نفسیاتی بیماریوں کی طرف نہ جائیں. تو اس کو ہمیں ہر لیول پہ, ہر سیٹنگ میں مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس ہونی چاہیے, مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہونے چاہیے تاکہ بر وقت جو ہے وہ ان چیزوں کی تشخیص کی جا سکے اور اکارڈنگلی اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے. اگر گھر میں کسی کا پیارا یا کوئی ذہنی تناؤ یا سٹریس کا شکار ہے, گھر والے اس کی کیسی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے نا ان کو پروفیشنل کے پاس لے کے جانا ہے, یا ان کو پہلی بات تو یقین کرے گھر میں گھر والے ہی ہوتے ہیں جو سٹریس کی وجہ بنتے ہیں. پہلے تو وہ رویے جو ان کے ہیں یا وہ جو ان کی طرف ان کا ایک کیا سے کہتے ہیں جو ڈیمانڈز ایکسپیکٹیشنز ہیں نا, انہی پہ کام کر لیں. اگر ان پہ کام کر لیں گے تو اس کو باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اصل میں پرابلم ہی گھر سے شروع ہوتا ہے. ہمارے گھر میں سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ہے. آپ ہر وقت بچے کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں, اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں,
اور وہ ڈیمانڈ کرے بیچارے کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, تو اسٹریس تو گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب انہوں نے کام خراب کر لیے, کرتے ہیں, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے اس کے بعد لوگ مجھے کہے کہ آپ نے یہ بات کیا کی, لیکن ہے آپ سمجھتے نہیں ہیں اپنے بچے کو. آپ کے جیسے میں اگر پیرنٹنگ کی بات کروں تو جو 4 اسٹائل پیرنٹنگ ہوتی ہے, اس میں ایک اسٹائل ہوتا ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹس. ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کا بچہ کیا فیل کر رہا ہے, کیا پرابلم ہے, بس ان کو اچھے گریڈس چاہیے. انہوں نے باؤنڈریز بنائی ہیں, انہوں نے کوئی بچوں کو کسی طرح کا وہ پیار نہیں دینا, جسٹ انہوں نے کہا یہ ہمارے رولز ہیں, یہ ہمارے گولز ہیں, یہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کو فلفل کرنا ہے. تو وہ بچے ذہنی تناؤ کا, اور ایون کہ وہ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. وہ کیوں جاتے ہیں؟ ہماری پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی, چاہے وہ شیزوفرینک ہے, چاہے وہ بائی پولر ہے, چاہے وہ کسی بھی بیماری کا شکار ہے, پہلے ہم یہی پوچھتے ہیں کہ کوئی لائف میں اسٹریسر ہے, کسی انسان کی طرف سے آپ کوئی پریشانی ہے, کوئی ایسا دباؤ ہے آپ کے اوپر. اور بے شمار چیزیں نکلتی ہیں, دباؤ ہوتا ہے ان کے اوپر کہ بھئی اب کیا کریں, رشتے ہیں, اب ان کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ان کو تکلیف کم دیں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں, ایکسپیکٹیشنز کم کریں. لیکن اگر آپ نہیں سنبھال پا رہے تو پھر ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی طرف لے کے جائیں, سائیکالوجسٹ کی طرف لے کے جائیں, تاکہ وہ اس کی زندگی بچ سکے. کون سے لوگ زیادہ تر ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں؟ بالکل, بہت اچھا سوال ہے. ایسے لوگ جن کی لائف میں پہلے ہی پرابلمس ہیں, جیسے کوئی ایسا انسان ہے جو فائنینشلی پہلے ہی اسٹرانگ نہیں ہے, ان کے زیادہ ہیں. ایسا انسان جس کے اوپر جو ہے ریسنٹلی اس کے ساتھ کوئی ایسا لائف ایونٹ ہو گیا ہے, ایسے لوگ بہت ایزیلی چلے جاتے ہیں, ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جو مائنورٹی سمجھتے ہیں, لائک کوئی فزیکل ہے جیسے ہینڈی کیپ ہے, یا کسی کا قد چھوٹا رہ گیا ہے مثال کے طور پہ, یا کسی کو کسی ایکسیڈنٹ میں کوئی ٹانگ چلی گئی, بازو چلی گئی, ایسے لوگ. اور اس کے علاوہ جو پہلے سے کوئی مینٹل ڈس آرڈر یا فزیکل بیماری کا شکار ہوتے ہیں, ایسے لوگ چھوٹی سی بات کو, چھوٹی سی پرابلم کو بھی ہینڈل نہیں کر سکتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس کی کمزوری ہے, جو بیچارہ پڑھائی میں آگے نہیں جا سکا, جو بیچارہ فائنینشلی خود کو مینٹین, اسی کو پرابلم میں لایا جاتا ہے, اسی کو جو ہے وہ پریشان کیا جاتا ہے. تو یہ مت کریں, کیونکہ وہ لوگ زیادہ پرون ہوتے ہیں کہ ان کو وہ اس طرف. اچھا, ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ پرسنالٹی سٹائل بھی بہت میٹر کرتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سٹریس کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, اگر ہم ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہو گیا تو دیکھا جائے گا. یہ پرسنالٹی سٹائل بھی ہوتا ہے. اور کچھ ریزن جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ پہلے ہی لائف میں پرابلم چل رہے ہیں, تو وہ پرون ہوتے ہیں, وہ بہت ایزیلی دباؤ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, میں یہاں ان لوگوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی, جیسے کچھ گے ہوتے ہیں یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو اب اسی طرح ان پہ بات کر لیتے ہیں ہم کہ وہ جو ہے ان کی لائف میں کوئی بھی چھوٹی سی پرابلم ہو تو وہ ان چیزوں کو بہت دل پہ لیتے ہیں, اور سوسائڈ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا انہی کو زیادہ ٹونٹ کیا جاتا ہے, انہی کو جو ہے وہ پرابلم ان کے لیے کریٹ کی جاتی ہیں. ان کے لیے کوئی جابس نہیں ہیں, ان کے لیے کوئی ہیلپ نہیں, تو وہ کیسے اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے وہ ہیلدی رکھ سکتے ہیں؟ ذہنی تناؤ یا سٹریس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہیلدی لائف سٹائل اپنا کے, خود سے ایکسپیکٹیشنز اتنی رکھیں جتنا آپ کر سکتے ہیں, اور دوسرا کہ اپنے آپ کو ٹرین کریں. بلیو بہت امپورٹنٹ ہے, اور لائف میں ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو سکتی ہیں, پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں, پرو ایکٹیو ہوں نہ کہ ری ایکٹیو ہوں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ لائف جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے, زندگی میں پرابلمس نہیں آ سکتے, زندگی میں پرابلمس آ سکتے ہیں. اپنے برین کو ایسے ٹرین کریں کہ لائف کی کسی موقع پہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایون کہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار میری ماں کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا, میرے باپ کو کچھ ہو گیا. بھئی یہ نیچر ہے, آپ ایسا مت کہو کہ میں کچھ کر لوں گا. وہ نیچر کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لائف میں ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نہیں بدل سکتے, بٹ آپ اس کو پرسیو کیسے کرتے ہو وہ آپ بدل سکتے ہو. اس کو ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو آپ نے مینٹلی اسٹرانگ رہنا ہے, ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنی سیلف کیئر پہ فوکس کرنا ہے, جیسے پہلے بتایا کہ سلیپ اور ایکسرسائز, ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے, اور کمپیریزن کو کم کرنا ہے. اگر کسی شخص کو ذہنی تناؤ ہے یا سٹریس ہے, کب ان کو پروفیشنل سے ہیلپ لینی چاہیے اور بر وقت لینی چاہیے؟ اس کے لیے پہچاننا ضروری ہے. سائن اینڈ سمٹمس ہوتے ہیں اسٹریس کے. آپ موڈ ویسا نہیں رہا, آپ کی سلیپنگ پیٹرن چینج ہو گئے ہیں, آپ کی ایٹنگ ہیبٹس چینج ہو گئی ہیں, آپ سیڈ رہنا شروع ہو گئے ہو. کچھ فزیکل سائنس بھی ہوتے ہیں جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. کام اتنا نہیں کیا, تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے مسل جو ہیں وہ اس میں اکڑاؤ آپ کے محسوس ہو رہا ہے, موڈ جو ہے وہ اچانک غصہ آ رہا ہے, اچانک جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, کانسٹیپیشن کا ایشو ہوتا ہے, ڈائریا کا ایشو ہوتا ہے, اسٹمک پین ہوتا ہے, پلپیٹیشن ہوتی ہے,
مطلب آپ کی سانس جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے, شیلو بریدنگ ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہوتا بٹ آپ کو فیل ہو رہا ہے تو یہ اسٹریس ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا آپ نے دیکھنا ہے کہ پریشر تو نہیں فیل کر رہے. جیسے آپ بیٹھے ہیں اور آپ ایک دم سوچ رہے ہیں کہ کل جو ہے نا وہ ایک میٹنگ ہے اور میری تو پریزنٹیشن ریڈی نہیں ہے یا میں تو ابھی تیار نہیں ہوں, تو ایک دم آپ کو ہیڈ ایک اسٹارٹ ہو جائے گا, مائگرین اسٹارٹ ہو جائے گا, پیٹ میں کچھ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا, جس کو ہم بٹر فلائی کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسٹریس کے سمٹمز ہیں. مائگرین اسٹریس کا سمٹم ہے. تو آپ اب سمجھ جائیں کہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں, تو وہاں آپ کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے یا وہاں آپ کو کسی کی سپورٹ چاہیے. جی آپ بتائیے گا کہ کرونک سٹریس میں اور نارمل سٹریس میں کیا فرق ہے؟ آپ کو پتہ ہے اسٹریس جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے, کیونکہ ہمارا جو برین ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہوا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی اچانک سے ورک لوڈ آتا ہے, اچانک سے کوئی ہماری لائف میں چینج آتا ہے یا کوئی بھی سائیکولوجیکل چینج ہے یا کوئی آپ کی لائف اور اچھے چینج سے بھی آتا ہے اسٹریس, وہ اچھا ہوتا ہے بیکاز وہ نیچرل ہے. آپ کا فائٹ اور فلائٹ جو موڈ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, آپ اس کو ہینڈل کر لیتے ہو, آپ کے اندر ایکسٹرا انرجیز آ جاتی ہے. نیچر نے ہمیں بنایا ایسے ہے کہ ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اسٹریس آپ نے پرابلم سالو کر لیے, وقتی طور پہ آپ کو ٹینشن ہوئی, آپ نے فائٹ کرنا ہے, آپ ایکسٹرا انرجیٹک ہو جاتے ہیں, ایکسٹرا اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ کرونک اسٹریس نہیں ہے, یہ ہیلدی اسٹریس ہے. اور اس میں سم ٹائم اچھی چیزوں پہ بھی ہوتا ہے. جیسے اگر ایک ملازم ہے, آپ نے اس کو پروموٹ کر دیا, اس کا پروموشن ہو گیا, اب اس پہ بھی اس کو اسٹریس ہوگا کہ پتہ نہیں میں چیزوں کو مینیج کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. ایک نئی فیسلٹی کو جوائن کیا ہے تو میں کیسے اس کو ہینڈل کروں گا, یہ ہیلدی اسٹریس ہے. اسی طرح جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب چیزوں کو میں کیسے لے کے چلوں گا. کسی کا بیبی ہوتا ہے, جیسے آپ کوئی والد یا والدین بن جاتے ہیں تب بھی ان کو اس اسٹریس کی جو ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ ہیلدی اسٹریس ہے. آپ کچھ ٹائم تک ایک ویک 2 دن 3 دن اس کو مینیج کر لیتے ہیں, لیکن مسلسل آپ کے اندر فیلنگ آف وری 2 ہفتے سے وہ چیزیں بیونڈ کر گئی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کوئی ایکچوئل اسٹریس ہے بھی نہیں لیکن پھر بھی آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں, آپ موسٹ آف دا ٹائم سیڈ رہ رہے ہیں, آپ اریٹیبل رہ رہے ہیں, آپ کسی بڑی وجہ کے باوجود, بڑی وجہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کو غصہ آنا شروع ہو گیا ہے, تو یہ سائن ہے اس کے. ساتھ ہی ساتھ آپ کے فزیکل سمٹمز بھی آتے ہیں. جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وقتی طور پہ آپ کو یہ ہوگا کہ ٹینشن ہو رہی ہے, اب میں نے خود کو اس کے لیے الرٹ کرنا ہے, خود کو اس کے لیے ریڈی کرنا ہے. لیکن کرونک اسٹریس میں کیا ہوگا کہ آپ کی میموری کا پرابلم ہونا شروع ہو جائے گا, آپ لیتھارجک ہوں گے, آپ کے اندر اے موٹیویشنل سنڈروم ہو جائیں گے, آپ کا کچھ کرنے کا دل نہیں چاہے گا. تو یہ ڈفرینشیٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو لانگ ٹرم چیزیں ہیں, ڈفرینٹ سمٹمس کے ساتھ ہیں. فٹیگ ہے, مسل ٹینشن ہے, لو انٹرسٹ ہے, کام میں آپ کا وہ انٹرسٹ نہیں رہا, وہ انرجی نہیں رہی, ٹھیک ہے, آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے اور یہ پرولونگ چل رہا ہے, 2-3 ہفتے 6 مہینے یہ چیزیں چل ہی رہی ہیں اور آپ چاہ کے بھی خود کو باہر نہیں لے کر آ رہے, آپ کے اندر وہ انرجی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں بس میں گھر میں رہوں, اب مجھ سے نہیں ہوگا. تو اس کو پھر آپ کرونک سٹریس کہیں گے اور اس کے لیے پھر آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا ذہنی تناؤ سٹریس, بہت سے لوگ یہ کہہ کے شرماتے ہیں, اپنے پروفیشنل سے ہیلپ نہیں لیتے اور سٹریس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں, اور سٹریس کی وجہ سے عموماً بہت سے لوگ ڈرگس کا بھی استعمال کرتے ہیں, غلط میڈیسنس کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ سٹریس ختم ہو جائے. تو اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پیغام. جی, اسٹریس جو ہے یہ روزمرہ کے معاملات میں سے ایک معاملات ہے. جیسے لائف میں کرائسز آتے ہیں, لائف میں پرابلمز آتے ہیں, کوئی ایونٹس آ جاتے ہیں, آپ اس کو بھی ایسے ہی پرسیو کریں. اس کے لیے جو آپ کے پاس فرسٹ کانٹیکٹ پرسن ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو ریفر کریں, دوسروں کے بارے میں بتائیں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. اگر آپ ہیں تو سب کچھ ہے. اس بارے میں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا, بالکل بھی شرمانا نہیں, کیونکہ یہ ایک فل فلیج مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے, یہ ایک اسٹریس ہے. اس کو مینیج کرنا آپ کو نہیں آ رہا تو آپ کسی کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں, اور بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ پروفیشنل ہیلپ لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اب یہ ہے کہ اسٹریس کو مینیج کرنا زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے, یا کرونک جو ہے وہ شیزوفرینیا, ڈپریشن, انگزائٹی, ان کو مینیج کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. تو مینٹل ہیلتھ ایک ریئل فینومنا ہے. جیسے باقی جسمانی بیماریاں ہیں ویسے آپ کو ذہنی بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو اس سے بالکل بھی آپ کو شیم نہیں ہونی چاہیے, شرمانا نہیں چاہیے آپ کو, بلکہ ٹائملی جو ہے وہ اپنا مینٹل ہیلتھ کو لے کے چلنا ہے, خیال رکھنا ہے, ٹائملی اسٹیپ لینا ہے. کیونکہ اگر آپ مینٹلی ہیلتھی ہیں تو آپ فزیکلی ہیلتھی ہیں.